السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 3۔ قرآن مجید کو کس نے بھیجا ہے، کون لے کر کے آیا ہے، کس کے پاس آیا، کب آیا، کیسے آیا اور کس زبان میں آیا؟ یہ 6 سوال ہیں اور ان 6 سوالوں کا جواب آج کے درس میں ہم سنیں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، اسے یعنی قرآن مجید کو۔ تو بابرکت رات سے مراد کیا ہے، کون سی رات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب بارات ہے، شعبان کے مہینے میں کچھ لوگ شب بارات مناتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی رات شب بارات کہلاتی ہے لوگوں کے نزدیک۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی شب بارات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ پڑھیے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ بابرکت رات سے مراد شب بارات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، اور شب قدر کب؟ رمضان میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کس مہینے میں آیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ کس رات کو نازل کیا گیا؟ شب قدر میں۔ شب بارات میں نازل کیا گیا یا شب بارات مراد ہے بابرکت رات سے؟ نہیں، یہ غلط عقیدہ لوگوں کا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کیا پورا قرآن شب قدر میں ایک بار نازل ہو گیا؟ تو اس سے مراد یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے 2 چیزیں ہو سکتی ہے، 2 معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ قرآن مجید کے نزول کی جو ابتدا ہوئی، اسٹارٹنگ، وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور شب قدر میں ہوئی، قدر کی رات میں۔ یہ اسٹارٹنگ یعنی پہلی بار جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی تو رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی۔ اور دوسرا معنی یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے، جو اللہ کے پاس ہے، وہاں سے اتار کر اس آسمانی دنیا پر جہاں پر بیت العزت ہے، اس آسمانی دنیا پر اللہ نے پورے قرآن کو ایک ساتھ اتار دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اتارا، یعنی لوح محفوظ سے، 7ویں آسمان پر سے اس آسمان پر اللہ نے پورے قرآن کو ایک ساتھ اتار دیا، اور پھر اس آسمان سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا۔ 1 سورت، 2 سورت، کچھ آیتیں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت، جب جس چیز ضرورت پڑتی جس مسئلے کی، تو تھوڑا تھوڑا اللہ نے قرآن کی آیتوں کو، سورتوں کو اتارا ہے۔ تو اس طرح سے پورے قرآن کو نازل ہونے میں کتنے سال لگ گئے؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد دنیا میں 23 سال تک تھے، 23 ایئرس تھے۔ تو پوری زندگی میں نبی بننے کے بعد وفات تک قرآن مجید کا نزول جاری تھا۔ تو نبی کے پاس پورا قرآن ایک ساتھ نہیں آیا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا، 1 سورت، 2 سورت، کچھ آیتیں، چند آیتیں، اس طرح سے نزول ہوا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ تو پورے قرآن کو اترنے میں 23 سال لگے۔ تو یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا بھی اور ابھی بھی ہے، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، بیان جب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، تو قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بروج کی آخری 2 آیتیں پڑھیے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے کہا یہ قرآن مجید ہے، بڑی شان والا یہ قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو پورا قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور وہاں سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اتارا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 195 تک پڑھیے،
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. نزل به الروح الامین، اس قرآن کو لے کر کے امانت دار فرشتے آئے ہیں. امانت دار فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کو روح امین کہا جاتا ہے، امانت دار فرشتہ کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر کے آئے. علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن کس پر اترا ہے؟ آپ کے دل پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو اتارا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے. بلسان عربی مبین، کس زبان میں؟ صاف عربی زبان میں. تو قرآن مجید کو عربک لینگویج میں اتارا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا ہے. لے کر کے کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے. فرشتے بے شمار ہیں، تو ان فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کا یہ کام تھا قرآن مجید کو لے کر کے آنا. بلکہ شریعت کے سارے احکام، مسائل اور باتوں کو اللہ کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر کے آتے تھے. ان سے پہلے جتنے بھی رسول پیغمبر آئے سب کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی آتے تھے. تو شریعت، اسلام، دھرم سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، اللہ کے سارے پیغام کو جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر کے نبی اور رسولوں کے پاس آتے تھے. یہ ڈیوٹی تھی جبرائیل علیہ السلام کی. انشاءاللہ کل کے درس میں خاص جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو بات واضح ہو گئی. قرآن مجید کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. لے کر کے کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام. کن پر بھیجا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. نبی علیہ السلام کے دل پر قرآن کو اتارا گیا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں. یہ بھی پتہ چلا کہ لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے، وہاں سے اللہ نے اتارا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے 23 سالوں میں پورے قرآن کو علیہ السلام پر بھیجا گیا. کیوں؟ تاکہ باتیں صحیح سے سمجھ میں آئے، دل میں بات اتر سکے، لوگ آسانی سے سمجھ سکے. اگر ایک ساتھ قرآن آتا پورا ایک ساتھ تو سمجھنے میں لوگوں کو پریشانی ہوتی. اس حکمت کو اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان کیا ہے. تو 23 سال میں پورا قرآن مجید مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.